تو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ من المؤمنین رجال، مومنوں میں سے بہت سے آدمیوں نے صدقو، سچ کر دکھایا، ما عاہد اللہ علیہ، جس پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا، عہد کیا تھا، اس بات کو سچ کر دکھایا۔ فمنہم، پر ان میں سے کوئی تو وہ ہیں، کوئی تو وہ ہے، من قضا نحبہ، جس نے اپنی نظر پوری کر دی یا کر لی۔ وہ کیا نظر پوری کر لی والی بات، وہ ابھی تفسیر میں پڑھتے ہیں کس چیز کی نظر تھی وہ۔ ومنہم، اور ان میں سے مومنین میں سے کچھ تو وہ ہیں، میں ینتظرو، جو انتظار کر رہے ہیں، اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے اپنے عہد میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی جو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کیا تھا۔ دیکھیں بات کیا ہوئی ہے، یہ آیت ان بعض صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی، اسی کو ابھی تفسیر میں بھی پڑھتے ہیں، کہ جنہوں نے اس موقع پر جان نثاری کے عجیب و غریب بہترین قابل دید جوہر دکھائے۔ ان میں وہ صحابہ کرام بھی شامل تھے جو کسی وجہ سے جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور اس بات کا ان کو بڑا ملال تھا کہ ہم جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے کسی وجہ سے، ویلڈ ریزن کی وجہ سے۔ تو اس بات کا ان کو اس قدر افسوس تھا، تو انہوں نے یہ عہد کر رکھا تھا جب جنگ بدر مسلمان جیت چکے تھے اور اس کے بعد کوئی جنگ نہیں ہوئی، جب تک نہیں ہوئی تھی، تو وہ گلٹی فیل کرتے تھے۔ انہوں نے یہ عہد کر رکھا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ جب بھی کبھی جہاد ہوا، مسلمانوں کو کوئی بھی معرکہ پیش آیا، تو پھر وہ لازمی ضرور بالضرور جہاد میں بھرپور حصہ لیں گے، جیسے نضر بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ۔ آخر کار وہ اس میں لڑتے لڑتے جلتے جنگ احد میں جا کر پھر وہ شہید ہوئے۔ ان کے جسم پر تلوار، نیزے، ان کی حضرت نضر بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ان کے جسم پر تلواروں کے اور نیزوں کے اور تیروں کے 80 سے زیادہ زخموں کے نشانات تھے۔ شاید جب وہ شہید ہوئے تو اس کے بعد جو ان کی بہن وہاں پر آئیں ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ گوشت کا گویا کہ ڈھیر، جب شہداء کو وہاں سے لیا گیا تو پتہ چلا کہ حضرت نضر بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کا جسم مبارک نہیں مل رہا ہے۔ تو پھر ڈھونڈا گیا تو ان کی بہن آئی، ان کی ہمشیرہ، انہوں نے ان کی انگلی سے، بلکہ کہا جائے کہ انگلی کے ایک ٹکڑے سے، بلکہ کہا جائے کہ انگلی کے ٹکڑے کے پور سے پہچانا کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے تو کوئی وہ ہے جو اپنی نظر پوری کر چکا، جو اس نے اللہ تعالیٰ سے نظر مانی تھی کہ میں شہید ہو جاؤں گا انشاءاللہ جنگ بدر میں، اگرچہ کہ میں شہید نہ ہو سکا، شامل نہ ہو سکا، تو آئندہ آنے والی جنگ میں، اور وہ جنگ احد میں بالآخر شہید ہوئے۔ تو یہ جو نحب والا جو ورڈ ہے، تو یہ اسی عہد کے یعنی منت کے یا نظر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ ان سچوں صادقین مومنین میں سے کچھ نے تو اپنا عہد یعنی اپنی نظر پوری کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو دوسرے ہیں، وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ، جو اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، دوسرے وہ لوگ ہیں جو جن کو ابھی تک شہادت نصیب نہیں ہوئی، اور وہ شہادت کے شوق میں جی رہے ہیں کہ ہم کب شہید ہوں گے ہیں، اور پھر اسی شوق میں وہ جہاد میں شریک ہوتے ہیں، اور ہر وقت شہادت کی سعادت کے آرزومند رہتے ہیں، تمنا رہتی ہے، اور ان کی زندگی کا یہ ایک بہت بڑا مشن ہوتا ہے کہ ہم ضرور شہید ہوں گے۔ تو ابھی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ابھی وہ اپنی باری کے انتظار میں، ابھی اپنی اس نظر یا عہد میں انہوں نے لیکن تبدیلی نہیں کی کہ کسی کا ڈر کے مارے کسی کا ذہن بدل گیا ہو، اور وہ شہید ہونے کا جو اس کا جذبہ ہے وہ اس سے پیچھے ہٹ گیا ہو۔ وما بدلوا تبدیلا، کہ انہوں نے اپنے اس عہد میں کوئی ذرا بھی تبدیلی نہیں کی۔ مفسر نے لکھا کہ من المؤمنین، مومنوں میں سے بہت سے جو آدمیوں نے صدقو، اپنی بات تو سچ کر دکھائی، ما عاہد اللہ علیہ، جس پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا۔ کس بات کا عہد کیا تھا؟ من الثبات مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرنے میں ثبات کا، ثابت قدمی کا عہد کیا تھا، وہ انہوں نے کیا، وہ انہوں نے کر کے دکھایا۔ فمنہم، اور ان مومنوں میں سے کچھ کوئی تو وہ بھی ہے، من وہ ہے، قضا نحبہ، کہ جس نے اپنی منت پوری کر لی، اپنا عہد پورا کر لیا، کر چکا۔ یعنی مفسر نے لکھا یہ نحبہ سے، اگر کسی کی سمجھ نہ آئے تو مفسر نے اس بات کو یوں لکھا کہ ماتا، یعنی وہ بعد میں شہید ہو گیا، یعنی بعد میں زخمی ہوا جہاد کے موقع پر، پھر لایا گیا، پھر علاج ہوا، پھر اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، یعنی انہوں نے بعد میں شہادت حاصل کر لی، اس طرح سے انہوں نے اپنی نظر پوری کی۔ او، یا پھر قتل فی سبیل اللہ، یا پھر اللہ کی راہ میں اسی موقع پر ہی شہید ہو گیا، میدان جنگ میں ہی موقع پر ہی شہید ہو گیا۔ تو یہ ماتا میں اور قتیلہ کے اندر آپ ذرا فرق کو سمجھ لیں، جو مفسر سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ ومنہم، اور ان میں سے من وہ بھی ہے، ینتظرو جو انتظار کر رہا ہے، ذالکا اسی اپنے وعدے کے پورے ہونے کا، شہید ہونے کا، ٹھیک ہے، وما بدلوا تبدیلا، اور اس نے ذرا بھی تبدیلی نہیں کی ہے، وہ اپنے عہد پر قائم ہے، کیسے، فی العہدی، کیونکہ وما بدلوا تبدیلا، کوئی اس نے تبدیلی نہیں کی، تو اس طرح بات اگر سمجھ نہ آئے کہ کس چیز میں تبدیلی نہیں کی، تو وہ جو چیز ہے وہ وعدہ ہے، وہ عہد ہے، فی العہدی مفسر نے بعد میں آگے ایڈ کیا۔ وہم بخلاف حال المنافقین، اور یہ منافقین کے حال کے بالکل الٹ ہے۔ منافقین کا کیا حال تھا جب تھا، اور وہ کس طریقے سے فرار ہو گئے تھے، اور وہ مرنے سے ڈرتے تھے۔ لیکن یہ والا جو حال اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تو مفسر لکھتے ہیں کہ یہ وہ حال ہے، یہ وہ کیفیت ہے مومنوں کی، جو منافقین کے بالکل برعکس اور بالکل برخلاف۔ ٹھیک، آگے ارشاد فرمایا، لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ سچے لوگوں کو، صادق لوگوں کو ان کے صدق کا کی جزا دے، بدلہ دے۔ وہ یعذب المنافقین، اور منافقوں کو عذاب دے، انشاء، اگر وہ چاہے، اگر وہ چاہے اللہ، او یتوب علیہم، یا پھر ان کی توبہ کو قبول کر لے۔ ان اللہ کان غفور الرحیمہ، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اور تفسیر میں لکھا ہے کہ لیجزی اللہ صادقین بصدقہم، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان سچوں کو ان کے سچ کا بدلہ دے، ان کی جزا دے۔ وہ یعذب المنافقین ان شاء، اور اگر چاہے تو منافقین کو عذاب دے۔ کس طرح سے عذاب دے، بِأَن یمیتہم علی نفاقہم، اس طرح کہ ان کو موت دے دے، علی نفاقہم، ان کے نفاق پر ان کو موت دے دے، ایک، او یتوب علیہم، یا ان کی توبہ کو قبول فرما لے، ان میں سے جنہوں نے توبہ کی بعد میں۔ ان اللہ کانا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، کس کو، لمن تابا، اس کو جو تابا، جو توبہ کر لے، اس کو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، رحیمہ، نہایت رحم فرمانے والا ہے، بھی اس کے ساتھ، اس پر۔ ایک پہلو اس کے اندر یہ پڑھنے کو ایک جگہ ملا تھا کہ جو منافقین ہوتے تھے وہ دراصل پلان کے تحت اور سازش کے تحت آ کر یہ کہتے تھے کہ ہم اسلام لے آئے، اور لیکن وہ دل سے اسلام نہیں لائے ہوتے تھے، اور مسجد نبوی میں آ کے نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، مسلمانوں کے سامنے گھر جا کے کھاتے پیتے ہوں گے شاید، مسلمانوں کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جو دلوں پر قادر ہے، اور اللہ رب العزت کی قدرت سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے، تو یہ بھی ہوتا تھا، جو واقعات ملے کہ آیا تو تھا کوئی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خدا نخواستہ قتل کرنے کے ارادے سے، آیا تو تھا کوئی منافق بن گیا تھا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، لیکن پھر اللہ رب العزت نے اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈالی،
اور بعد میں اس نے اب توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد وہ حقیقی مسلمان ہو گیا، دل سے سچا مسلمان ہو گیا، اگر وہ اللہ رب العزت سے توبہ کر لیتا ہے، کیونکہ کیا پتہ اس نے منافقوں کی جب صف میں تھا تو مسلمانوں کو کیا کیا نقصان پہنچائے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ اس پہ نادم ہے، شرمندہ ہے، تو پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ منافقین کو عذاب دے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کس کو دے کس کو نہ دے، تو اگر چاہے انشاء، تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو عذاب دے، ایک بات۔ اور یہ جو کافروں کا اتنا بڑا لشکر 10,000 کا وہاں پر آیا تھا، خندق کو کراس نہیں کر پایا تھا، ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان کو کیا جواب دیا، جو کہ آپ نے پہلے جانا اور آپ پڑھ چکے، کہ کس طریقے سے ان کو سارے لوگوں کو آندھی اور طوفان کے ذریعے اکھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ وہ اس قدر مہینوں کی محنت پلاننگ کے ساتھ آپس میں اتحاد بنا کر مسلمانوں کے خلاف آ کر کھڑے ہوئے تھے ہیں، اور وہ مسلمانوں سے سخت نفرت کرنے والے تھے، اور جس وقت وہ آئے تھے اس وقت انتہائی شدید غیظ و غضب میں اور غصے میں تھے، وہ لڑنا چاہتے تھے، وہ مار دینا چاہتے تھے، وہ مدینے پہ قبضہ کر لینا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ان کو واپس پلٹایا ہے، ان کے غصے سمیت لپیٹ کر اپنے غصے سمیت چلے جاؤ، یہاں سے لے جاؤ، خود بھی چلے جاؤ اور اپنا غصہ بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اگلی آیت میں یہی بات ارشاد فرمائی کہ ورد اللہ الذین کفروا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو لوٹا دیا جنہوں نے کفر کیا تھا، بغیظہم، ان کے غصے کے سمیت، لم ینالو خیرہ، وہ کوئی بھلائی نہ پا سکے، یعنی وہ جو چاہتے تھے مسلمانوں پر قبضہ غلبہ وہ پا ہی نہ سکے۔ وکف اللہ، اور اللہ تعالیٰ کافی ہو گیا، المؤمنین، مومنوں کے لیے، القتال، وکف جہاد میں، وکف اللہ المؤمنین القتال، اور اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے قتال میں کافی ہو گیا۔ وکان اللہ قوی عزیزا، اور اللہ ہمیشہ بہت قوی اور ہمیشہ غالب ہے۔ مفسر نے لکھا، فرماتے ہیں کہ ورد اللہ الذین کفروا، اور اللہ نے کافروں کو واپس پلٹا دیا، تو ایل احزاب، مفسر نے بتایا یعنی اس پورے عظیم لشکر کو، یعنی لشکروں کو واپس پلٹا دیا، بغیظہم، ان کے غصے سمیت، اس طرح کہ لم ینالو خیرہ، کہ وہ کوئی غلبہ نہیں پا سکے، کوئی بھلائی ہی نہ پا سکے، مرادہم، اپنی مراد نہیں پا سکے۔ خیرہ کا مطلب یہاں پہ ایکسپلین کیا کہ وہ جو چاہتے تھے وہ اس کو حاصل نہ کر سکے۔ کیا کیا چاہتے تھے؟ من الظفر بالمؤمنین، مومنوں پر غلبہ پانا چاہتے تھے، تو من الظفر من المؤمنین، وہ بالمؤمنین، وہ مومنوں پر غلبہ پانے کی اپنی مراد نہیں پا سکے۔ وکف اللہ المؤمنین القتال، اور اللہ مومنون کے لیے جہاد میں کافی ہو گیا، کس طرح؟ بالریح، آندھی کے ذریعے، والملائکتی، اور ملائکہ کی فوج کے ذریعے اللہ تعالیٰ کافی ہو گیا مومنوں کے لیے۔ وکان اللہ قویہ، اور اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ بہت قوی ہے، کس بات پر؟ مفسر نے لکھا، علی ایجادی ما یریدہ، اس بات کو وجود میں لانے پر قوی ہے، ما یریدہ، جو وہ چاہتا ہے، وہ خوبصورت بات ہے یہ، عزیزاً، سب پر زبردست، غالباً علی امرہ، غالب ہے اپنے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا ہے۔ اچھا، آپ کو یاد ہوگا بنو قریظہ، انہوں نے کیا کیا تھا؟ معاہدہ توڑ دیا تھا ایسے کریٹیکل ٹائم کے اندر، اور مسلمانوں کے خلاف ہو گئے تھے۔ ایک تو مسلمانوں کو سامنے جو خندق کے اس پار جو کھڑے لشکر تھے ان سے خطرہ تھا، لیکن کم سے کم مدینے کے اندر سے وہ بے خوف تھے، اور بعد میں پتہ چلا بیچ میں یہ کام بنو قریظہ نے کیا کہ انہوں نے معاہدہ توڑ دیا۔ اب ایک محاذ سامنے اور ایک محاذ پیچھے، ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت نے
مسلمانوں کی یہاں پر بھی کس انداز میں مدد کی ہے، وہ آیت نمبر 26 میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ انزل الذین ظاہروہم من اہل الکتاب من سیاسیہم، وہ انزل الذین، اور اللہ تعالیٰ نے اتار دیا ان لوگوں کو، ظاہروہم، جنہوں نے پشت پناہی کی تھی، کنہوں نے؟ من اہل الکتاب، اہل کتاب نے جو پشت پناہی کی تھی، جو بنو قریظہ تھے۔ ابھی تفسیر میں دوبارہ بتاتے ہیں۔ من سیاسیہم، کہاں سے اتار دیا؟ ان کے قلعوں سے اتار دیا جس میں وہ چھپے ہوئے تھے۔ وقذف فی قلوبہم الرعب، اور ان کے دلوں میں روب ڈال دیا، روب۔ فریقاً تقتلون، ایک فریق کو، ایک گروہ کو تم نے کر دیا قتل، مسلمانوں تم نے، وہ تاثیرون فریقہ، اور ایک فریق کو جنگی قیدی بنا لیا۔ تو مفسر نے لکھا کہ یہ جو من اہل کتابی والی بات ہے نا، اہل کتاب کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتار دیا، وہ اس کی بات لکھی کہ وہ انزل الذین ظاہروہم من اہل کتاب، وہ لوگ کہ جنہوں نے کافروں کی پشت پناہی کی تھی، وہ جو اہل کتاب تھے، وہ کون؟ ای قریظہ تھا، بنو قریظہ، تاکہ بات کس کی ہو رہی ہے، کس قبیلے کی، وہ سمجھ میں آ جائے۔ من سیاسیہم، کہاں سے اتار دیا؟ ان کے قلعوں سے اتار دیا۔ اب سیاسیہم کو وہ یہاں پہ ایکسپلین کریں گے، حصونہم، ان کے حصاروں سے، جس میں وہ چھپے تھے، حصار بنا کر۔ پھر یہ جو سیاسیہم کا جو ورڈ آیا ہے، اس میں جو یہ لفظ آیا ہے سیاسیہم کا، جو یہ ہے سیاسن، اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جمع سیستن، یہ سیستن کی، سے یہ جو سیاسن ہے یہ جمع ہے سیستن کی۔ کیا ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بتا رہے ہیں، وہ ہوا ما یتحسن بہ، یہ وہ جگہ ہوتی ہے جس کے ذریعے پناہ لی جاتی ہے، یتحسن بہ، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ وہ کوئی، جیسے قلعے وغیرہ جو آپ نے اس میں دیکھے ہیں، تو ویسے قلعے تھے۔ کیسے قلعے تھے؟ وہ بتا رہے ہیں کہ وہ چھپنے کی جگہیں تھیں، چٹانوں والی، پہاڑوں والی، غاروں والی، اور جس طرح سے انہوں نے بنائی تھی۔ تو یہ وہ ہوا ما یتحسن بہ۔ اور کیا فرمایا؟ وقذف فی قلوبہم الرعب، اور ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا روب، روب سے مراد الخوفہ، کہ خوف ڈال دیا ان کے دلوں میں۔ فریقاً تقتلون، ایک گروہ کو تم نے قتل کر دیا، منہم، ان میں سے، یعنی وہ کون تھے؟ کافروں، وہم المقاتلۃ، اور وہ لڑنے والے کافر تھے، وتاثرون فریقہ، اور ایک گروہ کو تم نے قیدی بنا لیا، منہم ایز ذراریہ، یعنی ان کے بچوں اور ان کی عورتوں کو تم نے قیدی بنا لیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ اورثکم، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو وارث بنا دیا، ارضہم، ان کی زمین کا۔ ابھی بتائیں گے ان کی کون سی زمین تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد، یعنی غزوہ خندق میں مسلمانوں کی فتح کے بعد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو وارث بنا دیا، ارضہم، ان لوگوں کی زمین کا، و دیارہم، اور ان کے گھروں کا، و اموالہم، اور ان کے مالوں کا، و اردن، اور اس زمین کا تم کو وارث بنا دیا، لم تطئوہا، جس پر تم نے قدم نہیں رکھا تھا، جس پر اس وقت تک تم نے قدم ہی نہیں رکھا تھا۔ وکان اللہ علی کل شیء قدیرہ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہمیشہ پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ کیا بات ہوئی ہے؟ جو اللہ رب العزت نے فرمایا، وہ اورثکم اور اردہم و دیارہم و اموالہم و اردن لم تطئوہا، اس زمین، ایک ایسی زمین کا وارث بنا دیا جس پر تم نے قدم نہیں رکھا تھا، بعد جنگ خندق کے بعد۔ وہ کون سی زمین تھی؟ وہی خیبر، وہ خیبر کی زمین تھی۔ اب اس کے بعد آپ کو خیبر کا واقعہ یاد ہوگا، تو خیبر کی وہ زمین تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم کو وہ دی، اخذت، جو چھین لی گئی، جو لے لی گئی، بعد قریظہ تھا، قریظہ کے بعد، بنو قریظہ کے بعد لے لی گئی۔ تو یہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس کا یہ جو یہ واقعہ کیا ہوا تھا، جب میں آپ لوگوں کو وہ پڑھا رہا تھا، جنگ
خندق والا واقعہ. تو اس کے بعد میں نے کہا تھا نا کہ ایک واقعہ رہ گیا ہے کہ وہ جو قبیلہ تھا بنو قریظہ، تو انہوں نے عہد توڑا تھا، اور ایسے کریٹیکل موقع پہ توڑ دیا تھا، اور اس کے بعد مسلمانوں کے دشمن بن گئے تھے. تو اور دوسرے جو یہودیوں تھے ان کا ساتھ دیا تھا. اس لیے غزوہ خندق سے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، توجہ سے سنیے گا، غزوہ خندق سے جب ایک مہینے کی مشقت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب واپس آئے تھے اپنے گھر میں، ابھی غسل بھی نہیں فرما سکے تھے. کتاب میں ایک جگہ لکھا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا سر مبارک دھو رہے تھے، تو آدھا سر ابھی پورا صحیح سے دھو نہیں پائے تھے کہ اچانک سے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی وحی لے کر تشریف آ گئے، تشریف لے آئے. جی، یہ وہ بات تھی جو میں اس وقت آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ غزوہ خندق کے بعد ہوا کیا تھا. تو جو زخمی تھے اور جو دوسرے فوجی تھے، مجاہدین تھے مسلمانوں کے، وہ ٹھیک طریقے سے اپنے گھروں تک بھی نہیں پہنچے تھے. جی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی غسل بھی نہیں فرما سکے تھے ٹھیک طرح سے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور فرمایا، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا آپ نے اپنے ہتھیار رکھ دیے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا، جی ہاں رکھ دیے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم فرشتوں نے تو نہیں رکھے ابھی ہتھیار، چلیے ہیں اب تو بنو قریظہ کے ساتھ نمٹنا ہے. اور مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ابھی ابھی بھیجا ہے. بس پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں اعلان فرما دیا. ابھی مسلمان اپنے گھروں کو ٹھیک طریقے سے پہنچے نہیں تھے، بھوک، شدت اور زخم، یہ ساری چیزیں موجود تھیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. کتنی آسان اور آرام دہ زندگی ہم لوگ گزارتے ہیں اس دنیا کے اندر، اور گزار کر اور اس کے بعد مر کے چلے بھی جاتے ہیں. یہ بڑی آسان زندگی ہے، بغیر جنگ کی زندگی. تو اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے یہ جو غم اور یہ جو زندگی کی مشکلات ہیں، یہ اگر آپ تصور کریں تو آپ بھول جائیں گے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دیگر مسلمان ابھی ٹھیک طریقے سے سانس نہیں لیا تھا. کہنے کا یہ مطلب ہے ایک جنگ ابھی پوری طرح سے ختم نہیں ہوئی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کا پیغام لے کے حاضر ہوئے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا اور تاکید کر دی کہ بھائی عصر کی نماز کی ابھی تیاری مت کرنا، ہم وہیں جا کر عصر کی نماز پڑھیں گے، وہیں چلو روانہ ہو جاؤ. اب مدینے کے شہریوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہوا، ابھی فوج آئی اور پھر چل پڑی آگے. تو ان کی یہ یہودیوں کی جو آبادی تھی یہ مدینے سے چند میل کے فاصلے پر ہی تھی. یہ جو یہودی تھے نا، ان کو تو پتہ تھا نا اپنی حرکت کا جو انہوں نے کی تھی. یہ جا کر اپنے اپنے قلعوں کے اندر بند ہو گئے. مسلمان جب وہاں پہنچے، مسلمانوں نے جا کے گھیر لیا، مسلمانوں نے محاصرہ کر لیا. ابھی تو مسلمانوں کا محاصرہ ہوا تھا، ایک مہینہ تک تو وہ محاصرہ چل رہا تھا جب خندق کھودی ہوئی تھی. اب ایک دن کا، ایک لمحے کا موقع ٹھیک طریقے سے نہیں ملا ہے، اور پھر مسلمان وہاں پر بنو قریظہ کی طرف گئے ہیں اور دیکھا تو وہ اپنے قلعوں میں بند ہو چکے. اب قلعوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے نا کہ بھئی بند کر دو راستے سارے، آنے کے جانے کے، گھیر لو. نہ کوئی اندر جا پائے گا، نہ اندر سے کوئی باہر آ پائے گا. قلعوں کے اندر جو انہوں نے کھانے پینے کے اور دیگر اشیاء جمع کیے ہوئے ہوں گے، ہوتے ہوتے ختم ہو جائیں گے، تو پھر وہ بھوکے مرنے لگیں گے، تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر وہ مطلب سرنڈر کر جائیں گے. تو مسلمانوں نے جو محاصرہ کیا، کن مسلمانوں نے؟ تصور کریں وہ مسلمان کہ خندق کے موقع پہ ان کا ایک مہینے کا محاصرہ ہوا تھا، یہ بند تھے. اب مسلمانوں پہ نیا یہ محاذ کھلا، تو جس پہ مسلمانوں نے جب بنو قریظہ کا یہ محاصرہ کیا، جو کم سے کم 25 دن تک جاری رہا تھا، 25-26 دن تک وہ جاری رہا. پھر آخر کار انہوں نے یہ فیصلہ ہوا کہ بھئی کیا کیا جائے، اور یہ ہم جو ہے وہ کسی کو اپنا جو نا وہ بنائے حکم. تو انہوں نے پھر ان سے جان پہچان اور تعلقات کی بنا پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا
حکم یعنی دونوں فوجوں کے درمیان جو ثالث ہوتا ہے وہ تسلیم کیا کہ ہاں ٹھیک ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو بھی حکم ارشاد فرمائیں گے ہم اس کو تسلیم کر لیں گے، جو بھی وہ کہیں گے ہم وہ مان لیں گے، وہ ہمیں منظور ہوگا۔ ان کو یہ تھا کہ چونکہ ان سے ہمارے تعلقات تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو ان کو بڑا وہ تھا کہ یہ ہمارے حق میں کوئی فیصلہ فرمائیں گے۔ حضرت سعد بن معاذ زخمی تھے، تو جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا، اور جب ان کو یہ پتہ چلا کہ فیصلہ ان کے سپرد ہے، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، کن کا؟ ان یہودیوں کا۔ کن کا؟ یہ وہ یہودی جنہوں نے مسلمانوں کا ساتھ دینے کے بجائے عین وقت پر کریٹیکل ٹائم پہ مشکل وقت میں مسلمانوں کا ساتھ دے چھوڑ دیا تھا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لایا گیا، انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا۔ کیا فیصلہ سنایا؟ اب سب کی نظریں، ان یہودیوں کی بھی اور مسلمانوں کی بھی نظریں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ان پر ٹکی ہوئی۔ انہوں نے کیا فیصلہ سنایا؟ انہوں نے سنایا کہ مسلمانوں سے لڑنے والے لوگوں کو قتل کر دیا جائے، سب کو قتل کر دیا جائے، ان سب کو قتل کر دیا جائے، ان کے بچوں کو اور ان کی عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے، اور ان سے جو مال حاصل ہو وہ مال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ فیصلہ سنایا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سن کر ارشاد فرمایا کہ اے معاذ، یہی تو وہ فیصلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر کر رکھا تھا۔ اور پھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کے مطابق جو بھی یہ تھے افراد، ان کی گردنیں اڑا دی گئیں گردنیں، اور مدینے سے ان کے ناپاک وجود کو پاک کر دیا گیا، اچھی طریقے سے پاک کر دیا گیا، ایک ایک کو پکڑ کے قتل کر دیا گیا، کسی کو نہیں چھوڑا۔ تو اب کہاں پہ تھے ہم؟ یہاں پہ تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنگ کے بعد وَهِيَ خَيْبَرُ أُخِذَتْ بَعْدَ قُرِيظَةَ، جو کہ خیبر کا زمین ایک قریظہ والے مسئلے کے حل ہونے کے بعد جو چھین لے لی گئی، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہمیشہ سے پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد والی جو آیت ہے اس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ذکر ہوگا، اس کو ذرا الگ سے کرتے ہیں انشاءاللہ۔